نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خادمہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کوئی خدمت کی ہو. آپ کی خادماؤں میں سے بعض کے نام یہ ہیں: خود آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، پھر سویبہ، حلیمہ، شیمہ، آپ کی رضائی بہن جو وفد حوازن کے ہمراہ. حوازن کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ طائف سے. جب خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی. فاضلہ الجلیلہ ام ایمن برکہ، ان کا نام برکت تھا، الحبشیہ، جو آپ کو والد سے ورثے میں ملی تھی. ان کی شادی آپ نے اپنے محبوب زید بن حارثہ سے کی تھی. انہی کے بطن سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابو بکر اور عمر ام ایمن کے گھر گئے. وہ بیٹھی رو رہی تھی. تسکین دینے لگے کہ اے ام ایمن، جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے. کہنے لگی میں بھی جانتی ہوں، میں اس غم میں رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے خبریں آنا بند ہو گئیں. یہ سن کر دونوں صحابیوں پر بھی رقت طاری ہو گئی. یہ خادماؤں کے دین کی سمجھ کا عالم تھا. اسلام میں خادمہ ہونا، خدمت کسی کی کرنا کوئی عیب نہیں، لیکن خادمہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی آنکھیں، کان، دل، دماغ بند کر لے اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہ کرے، یا دین صرف مالکوں کے لیے ہے، خادموں کے لیے نہیں. خادم بھی ملت اسلامیہ کا حصہ ہیں، اور فرض کیا بنتا ہے کہ ان کی دینی سمجھ بوجھ کا بھی انتظام کیا جائے. یہ تھا اس پیراگراف سے سیکھنے کا سبق. کیونکہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ اتنی آسان کتاب ان کو کیوں پڑھائی جا رہی ہے. آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ان الفاظ کے جو خصوصی عربی الفاظ ہیں ان کا تلفظ آپ کو درست طور پر آئے. نمبر دو یہ کہ اس کو آج کی زندگی سے آپ ریلیٹ کر سکیں. اور پھر نمبر تین، آپ اپنا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا سکیں، مضبوط کر سکیں. کیونکہ جس کے بارے میں جتنی زیادہ پہچان ہوتی ہے اتنی ہی محبت زیادہ ہوتی ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا بتایا تھا میں نے؟ کیسے آتا ہے یہ ایمان؟ معرفت سے. ایمان آتا ہی معرفت سے. معرفت کیا ہوتا ہے؟ پہچان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہاں سے آئے گا؟ معرفت سے. کس کی؟ آپ کی. آپ کیا تھے، کیسے رہن سہن تھا. ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہاں سے، کیسے بنے. قرآن پر ایمان کیسے آئے گا؟ قرآن کی معرفت سے، جاننے سے، سمجھنے سے. آخرت پر ایمان آخرت کی جان پہچان سے. تو ایمان آنکھیں بند کر کے کسی پر یقین کر لینے کا نام نہیں. ایمان معرفت سے بڑھتا ہے. اسی لیے ایک شخص اور دوسرے کے ایمان میں فرق ہو سکتا ہے نا، درجے میں فرق ہو سکتا ہے. یہ فرق کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ جتنا معرفت کا لیول ہوگا اسی لیے وہ بڑھتا ہے. جس رفتار سے آپ کی معرفت بڑھتی ہے اسی رفتار سے آپ کا ایمان بھی بڑھتا ہے. اور جتنا آپ علم سے، معرفت سے دور ہوتے ہیں اتنا ہی آپ کا ایمان کمزور پڑتا ہے. جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عمل میں تنزل شروع ہو جاتا ہے، استقامت بھی ختم ہو جاتی. تو ایمان اور علم کا یہ سفر کب سے کب تک ہے؟ میرے خیالات نہیں، اپنے بتائیے. اپنے بتائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہمیں؟ یہ سفر کب سے کب تک کا ہے؟ طریقہ فرق ہو سکتا ہے. کبھی آپ کسی مجلس میں بیٹھ کے لیں اور کبھی آپ تنہا بیٹھ کے، اور کبھی کسی کو دے کے، کبھی لے کے علم اور کبھی دے کے. اور اگر غذا لینے کا سلسلہ بند ہو جائے تو پودا سوکھ جاتا ہے. ایک پودے کی زندگی میں وقت ہوتا ہے نا، اس کو اوپر سے پانی دینا پڑتا ہے نا. پھر جب اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو پھر وہ نیچے سے، زمین کے اندر سے غذا لینے لگتا ہے. پھر آپ کو پانی نہیں دینا پڑتا.
تو علم کے زندگی میں بھی ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اوپر سے پانی دیتے رہنا پڑتا ہے. پھر آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کے اندر ایک معرفت یا غور و فکر کا ایک لیول اور ایک مضبوطی آ جاتی ہے. آپ ڈیپتھ میں جانے کے قابل ہو جاتے ہیں، گہرائی میں چلے جاتے ہیں. پھر آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں آپ کے اندر ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، ایک فرقان ہوتا ہے. آپ پہچاننے لگتے ہیں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا بول رہے ہیں. صرف اتنا بتائیے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اور بعد میں کچھ فرق پڑا چیزوں کو دیکھنے کی نظر میں یا پہچاننے کی نظر میں، غور و فکر میں کچھ فرق پڑا؟ بہت بڑا فرق پڑتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہوا کرتے. تو جب آپ ایک مضبوط درخت بن جاتے ہیں تو پھر آپ لینے کی بجائے کیا بن جاتے ہیں؟ دینے والے بن جاتے ہیں. اور اس میں پھر آپ کو آپ کا جو ماحول اور آپ کی بہت ساری چیزیں نہیں، آپ اب ایک اور مرتبے پہ یا لیول پہ چلے جاتے ہیں. اور جب تک آپ سمجھیں کہ ابھی وہ نہیں آیا، جب تک سیکھتے رہیں. جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی پانی لینے کی ضرورت ہے تو لیتے رہیں. اور جب آپ سمجھیں کہ اب خود بھی کام کر سکتی ہوں، خود بھی پڑھ کے حاصل کر سکتی ہوں، استنباط کی ایک صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، تو پھر بے شک اگر آپ کے پاس موقع نہیں کسی کے پاس جا کے باقاعدہ پڑھنے کا، تو آپ دینا شروع کریں اور ساتھ ساتھ مزید کتابوں سے لیتے رہیں. فیصلہ کون کرے گا آپ کے لیے یہ؟ مجھے یہ بتائیے صرف، کیا فرقان کے بغیر ایک صحیح اسلامی زندگی بسر ہو سکتی؟ اب تو شاید آپ یہ چاہیں کہ آپ کی جیب میں الیکٹرانک مفتی ہونا چاہیے. جب کوئی مسئلہ پیش آئے بٹن پریس کریں اور وہ آپ کو فوراً بول کے بتا دے کہ اب آپ یہ کریں اور اب آپ یہ نہ کریں. تو وہ مفتی آپ کے دل میں کیوں نہ رکھا ہوا، وہ چپ اندر کیوں نہیں انسرٹ کر دیتے؟ لیکن وہ چھوٹی سی چپ مہنگی بہت ہے، اس کی بڑی قیمت دینی پڑتی، پھر وہ ملتی. کسی نے بہت اچھا سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو خادموں میں کیوں شمار کیا ہے؟ مجھے اس سوال سے خوشی ہوئی کہ آپ کان کھول کے اور غور سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کریٹیکلی جائزہ لیتے ہیں چیزوں کا. یہ اس ترجمے میں غلطی ہے، اصل کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہوا. میرے پاس اصل کتاب کا نسخہ یہاں نہیں تھا، تو اس ویکنڈ میں اسلام آباد گئی تو وہاں میری اصل کتاب رکھی ہوئی تھی، تو اس سے میں نے کچھ چیزوں کو درست کیا ہے. آپ بھی اسے درست کر لیں. دیکھیے، والدہ تو والدہ ہوتی، والدہ خادمہ نہیں ہوتی. تو کنفیوژن کہاں ہوئی؟ کنفیوژن اس طرح ہوئی کہ اصل کتاب میں عبارت کچھ یوں ہے کہ آپ کی والدہ ام ایمن، کیونکہ آپ کی جب والدہ کی وفات ہوئی تھی تو اس کے بعد کس نے آپ کو سنبھالا تھا؟ جب آپ کی والدہ آپ کو مدینہ لے گئی تھی، جب آپ 6 سال کی عمر کے تھے، تو اس وقت جو ام ایمن تھی انہوں نے والدہ کا کردار ادا کیا تھا. تو اصل کتاب میں ان کو والدہ لکھا ہوا ہے، اور وہ آپ کی پھر ظاہر ہے کہ خادماؤں میں سے بھی تھی. تو اس کنفیوژن میں یہاں پر نام جو ہے وہ والدہ کا بھی آ گیا. اصل کتاب میں والدہ خادمہ میں نہیں شامل. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.